اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم محترم ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلام سے وابستگی اور اس کے بنیادی تقاضے، عصر حاضر کے حوالے سے ایک جائزہ۔ یہ عنوان اس پر ہم پہلے بھی دو بار گفتگو کر چکے ہیں، آج یہ تیسرا حصہ ہے۔ سامعین کرام، کسی ملک اور قوم کو امن و سکون اس وقت نصیب ہوتا ہے جب ان اسباب کا قلع کما کر دیا جائے جو چین اور اطمینان کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں اور قوتوں کا پوری قوت سے سر کچلا ہوا جو اس کے پس پردہ کار فرما ہوتی ہیں اور جو انسانی امن و عافیت پر ڈاکہ ڈالنے کی مجرم ہوتی ہیں۔ اسلام میں ایسے لوگوں کے لیے نرمی اور شفقت کی کوئی جگہ نہیں جو امن و امان کو تہوالہ کرنے کے درپے ہوتی ہیں۔ اسلام کے نزدیک مسلم و غیر مسلم، چھوٹے بڑے، امیر غریب، اپنے پرائے سب کا خون محترم ہے اور کسی کو کسی کی خون، جان و مال اور عزت و آبرو سے کھیلنے کی مطلق اجازت نہیں ہے۔ اس کے نزدیک انسانی جرم کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ اور اجتماعی مفاد مقدم ہوتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت کو، اپنے گھر کو انسانی جان کی حرمت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس انسان کی جان کی حرمت جو ہے میرے گھر سے زیادہ ہے۔ اس سے بڑی، اس سے اچھی، اس سے بہترین واضح مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے خود اپنے گھر کو انسان سے کی جان سے کے ساتھ مماثلت دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے گھر کی سے زیادہ انسانی جان کی حرمت ہے۔ اب بھی اگر کوئی بندہ نہ سمجھ سکے تو اب اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال قیام امن کے ضمن میں عقلی تقاضا بھی یہی ہے کہ چند مفاد اور پرستوں اور عدم برداشت کے حامیوں کے سبب پوری قوم اور معاشرے کی اکثریت کو یرغمال نہ بننے دیا جائے۔ فتنہ فساد اور امن امان میں خلل ڈالنا انتہائی تباہ کن ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے فتنہ فساد کی جا بجا مذمت کی ہے اور فسادیوں سے بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے۔ برادران ایمان، فتنہ فساد اور قتل و غارت برپا کرنے والوں کو قرآن پاک نے گمراہ، نافرمان اور بدکار کہا ہے۔ کردار کے لحاظ سے جو اچھا، صالح اور خدا ترس ہوگا اس سے یہ کام سرزد نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن نے اپنے پیروکاروں کو ان کاموں سے اجتناب کی تاکید کی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 74 میں کہا گیا ہے کہ زمین میں فتنہ فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ آیت کریمہ تھوڑی سی بڑی ہے، اس میں قوم عاد کے بعد والی قوم سمود کا ذکر ہے جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اس آیت کے آخر میں کہا گیا ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یعنی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ بہت واضح ہدایت ہے، ہماری رہنمائی ہے، بہت واضح پیغام ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وضاحت طلب ہو۔ پہلے بھی ایک آدھ پروگرام میں اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ جب بھی کبھی کسی نے امت مسلمہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی تو اسے بے شمار مزاحمتوں سے گزرنا پڑا۔ سوچئے ایسا کیوں ہے؟ میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے، جس پر فرقہ پسندی اور گروہی انداز کی چادر تنی ہوئی ہے۔ یہ فرقہ پسندی، گروہی انداز اور قوم پرستی یہ ایسے بت ہیں، یعنی گروہ پرستی، اپنے آپ کو بہتر کرا دینا، ایسے بت ہیں جس کے سائے میں سانپ ہی پلتے ہیں، اس کے سائے میں کوئی امن و سکون اور اس کے والی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ نفسیاتی کیفیت جو اس فرقہ واریت پسندی اور گروہ انداز سے پیدا ہوتی ہے،
انتہائی تباہ کن ہے اور امت مسلمہ کے زوال کا باعث ہے۔ اس ہم گزشتہ کی اگر تاریخ ملاحظہ کی جائے تو اس کا سبب بھی یہی تھا۔ برادران عزیز، پروگرام کا تیسرا حصہ آپ حضرات نے سنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، خاتم نبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ انداز بخشے جو ہمارے خالق اور اس کی سب سے بہترین تخلیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قبولیت سے سرفراز ہو۔ اللہ ہم سب سے راضی رہے، ہمیں ہمارے ملک و قوم اور ملت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرمائے، ہماری انفرادی اور اجتماعی لغزشوں کے الرغم ہمیں سیدھی راہ نہ صرف دکھائے بلکہ اس پر چلنے اور قائم رہنے کی قوت اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا الہ العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔